درود. تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم. تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم. تم ہو رؤوف و رحیم. بھیک ہو داتا عطا، تم پہ کروڑوں درود. بھیک ہو داتا عطا، تم پہ کروڑوں درود. بھیک رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. برادران اسلام، یاران طریقت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی خاص کرم، نبی رحمت، نور مجسم کائنات کے والی کی نظر عنایت، آج 26واں رمضان المبارک. افطار سے پہلے تمام یاران طریقت کی خدمت میں حاضر. یہ لمحات رمضان کے آخری لمحات اب ہم سے جدا ہو رہے ہیں. آخری عشرہ کے 26 روزے گزر چکے. آج کی رات لیلۃ القدر، جو بہت متفق علیہ بہت سے علماء حق کا اور صحابہ اکرام کے قول کے مطابق، آج کی رات وہ خوش بخت ہوگا جو آج کی رات میں پہلو میں، رکوع میں، قیام میں، سجود میں اپنے رب کی تسبیح میں مصروف ہوگا. حضور کی ان سنتوں کو قائم رکھتے ہوئے، نبی رحمت کی وفاداری کا حق ادا کرتے ہوئے آج کی رات کو قیام کر کے ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ سے اپنے سینوں کو پاک کرتا ہوگا. یہ آخری لمحات میرے دوستو انتہائی محبتوں والے لمحات ہیں، اور عاشقان رسول کے دلوں سے پوچھو کہ ان کی یہ جدائی جب ہو رہی ہے، رمضان المبارک کی برکتوں کی گھڑیاں ہم سے جدا ہو رہی ہیں، ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی. وہ کتنے خوش قسمت وہ لوگ ہیں، وہ بندگان رسول اور بندگان حق اور جان نثاران رسول آج کتنی اداسیوں کے ساتھ اور مستیوں کے ساتھ یہ ذکر کر کے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہوں گے کہ مولا کریم آئندہ رمضان بھی آئے تو ہمیں صحت عطا فرما، ہمیں توفیق بھی عطا فرمانا، کیونکہ ساری توفیق، ساری برکتیں تیری برکتوں سے ہیں، تیری رضا میں ہیں، تیری وفا میں ہیں، تیرے ذکر میں ہیں. اور تیرے ذکر کو جس انداز کے ساتھ میرے رسول نے کیا ہے، کائنات میں کوئی ایسی ہستی نہیں جو ایسا ذکر کر سکے. اور جس نے سینہ رسول کو اپنے دل میں بسا لیا، محبت رسول کو اپنی زندگی کا حق اور منزل بنا لیا، اس کا سینہ بھی میرے رسول کے سینے کی برکتوں سے منور اور نور علی نور ہو گیا. اور یہی عبادت ہے، یہی عبادت کا مقصد ہے. اور عبادت کا صحیح تصور بھی ذہن میں یہ رکھ لینا چاہیے کہ صحیح تصور عبادت جو ہے وہ رضا الہی ہے، اللہ کی رضا ہے. اور یہی اور اس کے اخلاق کی انتہا جو ہے وہ اللہ کی رضا میں شامل ہوتی ہے. اور اسے قرآن عظیم میں مختلف جگہوں پر the last testament Allah mentions regarding to the worship of Almighty Allah and mention the reward of his worship. وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کی مختلف صورتوں میں مختلف جگہوں پہ یہ منشن کر دیا گیا. اور حضور کی نور والی زبان مبارک سے بھی احادیث مبارکہ ہیں جو ذاکرین ہوتے ہیں، جو ذکر میں مست ہوتے ہیں، جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنے گرد و نواح کو بھی اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں، اپنے گھر چھوڑ دیتے ہیں، مال چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ جو ہے دنیا کے ہر اسباب کو چھوڑ کر اللہ کی رضا پہ کامل ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ انہیں کتنا انعام عطا کرتا ہے. اور اس تصور عبادت جو ہے اس کے حوالے سے بے شمار
قسم کے جو ریفرنس ہیں، اب اس مختصر سے وقت میں اس کا احاطہ کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن پھر بھی فار یور کائنڈ انفارمیشن اینڈ فار مائی انفارمیشن، میرے اب اندر بھی اس کا اضافہ جو ہے وہ اس طرح کہ میں جو قرآن کی آیات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اس کا ترجمہ وقت کی کمی ہے، اس لیے تصور عبادت کے حوالے سے قرآن عظیم میں میرا رب کیا فرماتا ہے، اور یہ سورہ بقرہ کی ایک میں نے آیت آپ کے سامنے رکھنی ہے، اس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ نیکی یعنی اصل عبادت یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ کہا رب نے قرآن میں، بلکہ نیکی اور اصل عبادت تو یہ ہے کہ انسان ایمان لائے اللہ، پھر قیامت پر، پھر فرشتوں پر، پھر اللہ کی دی ہوئی ڈیوائن بکس کتابوں پر، پھر پیغمبروں پر، مختلف پرافٹس، بلیو ان آل پرافٹس، اینڈ پھر اللہ کی محبت میں اپنے ایمان کا ثبوت فراہم کرتے ہوئے اپنا سرمایہ، اپنی دولت اللہ کی راہ میں spend his wealth on the way of Almighty Allah، اللہ کی راہ میں، پھر وہ مساکین جو ہیں، مستحق رشتہ دار، پھر یتیموں میں، مساکین میں، پھر مسافروں میں، اور پھر حتیٰ کہ جو سائل آئے اس پہ، اور ان لوگوں کو جو غلامی کی توق میں ہیں انہیں آزادی کرائے، اور نماز قائم کرے، پھر زکوٰۃ دے، پھر جب وعدہ کرے تو اپنے قول پر پورا کرنے والا ہو اور صبر کرنے والا ہو، مصائب اور مشکلات میں صبر کرے، جنگ و جدال کے وقت بھی یہی وہ لوگ ہیں وہ صبر کرے، اور پھر کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں، اولئک هم المتقون متقون، یہی وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اور تصور عبادت کو اپنے دل میں اجاگر کرنے کے لیے اور اسلام کا تصور بندگی اسے پیش نظر حاصل کرنے کے لیے، these are the requirements which mentioned in the glorious Quran in Surah Baqarah. Allah himself mentioning regarding to the lines of the highly purified personalities. وہ اس کے حوالے سے اس کا پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ صحت عقائد کہ تمہارے عقیدہ اتنا کامل ہو، پرفیکٹ ان یور بلیو، اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات پہ کامل عقیدہ ہو، اللہ کی لائی ہوئی مختلف ادوار میں کتب آسمانی ڈیوائن بکس اس پہ یقین ہو، اللہ کے فرشتوں پہ یقین ہو، بلیو آن دی ڈے آف ججمنٹ، روز قیامت پہ بلیو ہو، اللہ کے تمام رسولوں پہ یقین ہو، پھر یہ جو ہے اس کا جو ہے صحت عقائد کی وہ پہلی ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی ہے۔ اور پھر دوسرا اسی تصور بندگی کے حوالے سے دوسرا عمل حب الہی ہے، لو فار دی سیک آف آلمائٹی اللہ، اور اس کے ریلیونٹ بے شمار حدیث ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ محبت ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر، اگر کسی کے ساتھ دشمنی ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر، یہ ہے ریکوائرمنٹ۔ دیٹ واز the beautiful saying of the Prophet Islam himself۔ اور پھر حب الہی، اس میں اگر کوئی نفع بھی ہے، کوئی فیض رسانی بھی ہے، کوئی مال بھی قربان کرنا ہے تو صرف حب الہی کی خاطر۔ اگر کسی پہ مال قربان کرنا ہے، اپنی عبادت کرنی ہے، اپنے کسی دوسرے سے وفا کرنی ہے، کسی غریب کی امداد کرنی ہے تو وہ حب الہی ہے۔ That is the second requirement of the concept of the worship۔ اور اس کے بعد پھر تیسرا ایصال مالی ایثار، to spend and to sacrifice your wealth، مالی ایثار اس کے حوالے سے کہ اپنے وسائل، اپنی دولت، اپنی طاقت، اپنے رشتہ داروں میں جو اس کے حقدار ہیں، یتیموں میں، مساکین میں، محتاجوں میں، غرباء میں، مسافروں میں، اور جو غلامی کی زندگی کرے ان کو آزادی کرانے میں اپنا مال جو صرف کرتا ہے صرف اللہ کی رضا کی خاطر، ظاہری نمود و نمائش کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کی خاطر۔ سیدنا ابو بکر صدیق وہ اپنا مال
ان مسکین اور غریب اور بڑی عمر والے لوگوں کو، غلاموں کو آزاد کرتے تھے. آپ کے والد فرماتے کہتے کہ تو اب یہ اپنا مال ان غریبوں پہ، ان کمزوروں اور بوڑھوں پہ خرچ کرتا ہے، کسی جوان کو جو ہے آزاد کرا کے اپنے لیے محافظ بنا لے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر. اور اسی طرح سیدنا حضرت بلال حبشی کو آزاد کرایا تو اپنا مال دے کر کے، وہ برداشت نہیں کر رہے تھے کہ جنہوں نے غلامی میں اللہ کی توحید کو اپنا لیا تھا، اللہ کی رضا کی خاطر اور نبی رحمت کی وفا کی خاطر وہ اذیتوں کو برداشت کر رہے تھے، تپتی ریت پہ لیٹے جا رہے تھے، منہ پہ انگارے رکھ رہے تھے. اس منظر کو دیکھ کر سیدنا ابوبکر صدیق برداشت نہ کر سکے تو عرض کی یا رسول اللہ میں انہیں آزاد کرنا چاہتا ہوں. وہ کتنا خوش قسمت ہے بلال حبشی کے جس کی آزادی میں حضور کہتے ہیں میرا حصہ بیٹا. وہ اللہ کی رضا کی خاطر وہ اذیتوں کو برداشت کرتے تھے اور سیدنا ابوبکر صدیق اللہ کی رضا کی خاطر اپنا مال خرچ کر رہے تھے. یہ ہے ایثار، مالی ایثار. اور پھر صحت اعمال، یہ چوتھی اس کی ریکوائرمنٹ ہے. یہ اللہ کی رضا میں عبادت کا تصور جو ہے اس میں یہ اس کی ریکوائرمنٹ کہ صحت اعمال. پھر نماز قائم کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں. یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پھر باقاعدگی کے ساتھ بڑی استقامت اور جذبہ ایمانی کے ساتھ روزوں کا اہتمام کرتے ہیں. اور پھر غریبوں کے درمیان چیریٹی کرتے ہیں وتھ جنریسٹی. اور پھر یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں اور تمام جو احکام الہیہ ہیں اس پہ وہ پابند ہوتے ہیں. یہ مختصر سا اجمالاً میں آپ کو ایکسپلینیشن کر رہا ہوں. پھر ایفائے عہد، یہ عہد ہے. انسان پھر جو مومن، جو ایمان والا ہے، جب عہد کرتا ہے، جب کسی کے ساتھ کوئی ٹریٹی کرتا ہے، کسی کے ساتھ بیٹھ کر کوئی معاہدہ کرتا ہے تو پھر اس پہ کاربند رہتا ہے. یہ بھی تصور بندگی کا ایک حصہ ہے، جزو ہے. پھر اس کے آگے 6 نمبر پہ صبر و تحمل ہے. اور صبر و تحمل جسا مالی ایثار کر دیا، پھر صحت ایمان کر دی، پھر حب الہی کر دی، پھر صحت عقائد کر دیا، پھر وہ صبر و تحمل کے دامن کو اپنا لیتا ہے. ہر مصائب میں، ہر مصیبت میں، ہر مشکل گھڑی میں وہ صبر کے دامن کو نہیں چھوڑتا. اور جو پر اس پہ کامل رہ جاتا ہے، پھر اس کے بعد آخری جو عمل ہے اس تصور عبادت کا کہ اللہ کی راہ میں جب جہاد کا وقت آتا ہے، جس طرح 14 سینچریز اگو جب حضور اعلان کرتے تھے غزوات کے لیے تو وہ کس طرح یاران رسول صحابہ اکرام اپنی مال، اپنا جان، اپنا خیال، اپنا فکر، جو کچھ بھی تھا وہ اللہ کی رضا کی خاطر حضور کے در پہ قربان کر دیتے. اور اس جہاد میں شامل ہو کر وہ ایمان سمجھتے اگر شہید ہو گئے تو وہ بھی اعلیٰ مقام ہے، غازی ہو گئے تو وہ بھی اعلیٰ مقام ہے. انہیں کوئی اور تیسرا پہلو نظر نہ آتا. یہی وہ تصور عبادت ہے میرے دوستو. آج بھی ہم اس پہ کامل ہو جائیں اور اللہ کی رضا میں، پھر اللہ کی رضا ہمیں مل جائے تو وہ کتنا بڑا انعام ہوگا. اور اسی تصور عبادت کے حوالے سے سورہ توبہ میں بھی میرا رب کیا فرماتا ہے، اور اس کا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، جس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے رضا کا حاصل ہو جانا سب سے بڑی نعمت ہے. It's a great blessing and great achievement for the seekers of Islam. یہ اللہ کہتا ہے جو میری رضا کی خاطر وہ عمل کرتا ہے وہ سب سے بڑی انعام اور سب سے بڑی نعمت ہے. اور پھر دوسری جگہ سورہ توبہ میں پھر رب اس رضا میں، اللہ کی رضا میں عبادت کرنے کے حوالے سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے لیے اپنا گھر بار، اپنا وطن خیر آباد کر دیا. یہ ارلی ٹائمز آف دا اسلام، جب حضور ہجرت کے ہجرت حبشہ ہوئی، پھر ہجرت مدینہ، وہ اللہ کی رضا کی خاطر اپنی زمینہ کو چھوڑ دیا، اپنے مالوں کو چھوڑ دیا، اپنے گھروں کو چھوڑ دیا. اللہ یہ مینشن کر، اللہ مینشنز ان دس گلوریس قرآن. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار اور وطن کو، اپنے ملک کو کون چھوڑتا ہے، وہ بھی چھوڑ دیا اور خدا کے راستے میں اپنی جان اور مال سے جہاد کیا. These are the requirements of the perfect believers and the perfect worship. بس اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بڑا درجہ ہے، ان کا بڑا مقام ہے اور وہی کامیاب و کامران ہیں. اللہ فرما رہا ہے اور ان کا رب ان کی قربانیوں کے بدلے
اپنی رحمت کی اور اپنی رضا کی خوشخبری سناتا ہے۔ جو یہ قربانیاں دیتے ہیں، گھر بار چھوڑتے ہیں، مال چھوڑتے ہیں، اپنے وطن کو چھوڑ دیتے ہیں، جہاد میں مال قربان کرتے ہیں، اپنی جانوں کو نذرانے پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی رحمت اور اپنی رضا کی خوشخبری انہیں سنا دیتا ہے۔ یہ ہے وہ انعام۔ اور میرے دوستو، اسی کے حوالے سے سورہ حشر کی ایک آیات، اس کا معنی آپ کی نظر کرتا ہوں کہ تصور عبادت میں رضائے الہی کا یہ ہے کتنا بڑا انعام۔ جو لوگ اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، مال اور جائیداد سے محروم کر دیے گئے، صرف اللہ کے فضل اور اس کی رضا کی خاطر اور اس کے رسول کی مدد کی خاطر، یہ ریکوائرمنٹس ہیں۔ اللہ کی رضا اور رسول کی مدد کی خاطر بس وہی لوگ سچے ہیں۔ اولئک ہم الصادقون، وہی سچے لوگ ہیں۔ یہ ہے اللہ کی رضا اور اس کی۔ اور پھر قرآن عظیم میں ایک اور مقام پہ نفس انسانی کی منتہائی کمال بتا دی گئی، جو اللہ کی رضا کی خاطر منتہائی کمال ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان یافتہ نفس انسانی، یہ ہے اس کا منتہائی کمال کیا ہے؟ وہ رضائے الہی ہے۔ وادخلی جنتی، کہ لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو۔ الی ربک راضیۃ مرضیہ، اللہ اکبر، وہ تجھ سے راضی ہو، بس میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور میری جنت میں آرام کر۔ جو اللہ کی رضا میں انتہا کا مقام ہوتا ہے کہ رب بھی راضی ہو جائے، اور پھر وہ جنت میں اسے انعام ہوتا ہے۔ پھر آگے ایک اور سورہ المائدہ میں یہ فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم، یہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، بس یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ It's a great achievement for the perfect believer and worship of the Allah subhanahu wa ta'ala, worshipper of the Allah, the great, the sustainer, the adventurous, the most merciful, the most compassionate, the master of the day of judgment۔ وہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ تمہیں عطا کرتا ہے۔ and that was the great، وہ جو اس دور کے جو 14 ان کا بھی یہ عقیدہ تھا اور ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے، اور جو اس عقیدے میں قائم ہوتا ہے اس کے لیے نام ہے کہ پھر وہ بڑی انہیں کامیابی ہے۔ It is a great achievement for those۔ یہ ہے تصور عبادت۔ اور اسی کے حوالے سے میں ایک یا دو حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مختصر کر کے، اور یہ حدیث پاک صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، جب وہ بندہ اس کی رضا کی خاطر اپنا جان، مال، ہر چیز، اپنا فعل، اپنا عقیدہ، اپنا ذکر و فکر، اپنی عبادات، اپنی مالی اظہار اللہ کی رضا کی خاطر قربان کرتا ہے، تو رب کہتا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے پھر محبت کرتا ہے، پھر اس بندے کے ساتھ جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی ہر چیز قربان کر دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے، اور پھر جبریل کو حکم دیتا ہے کہ ندا فرما دے کہ میں نے فلاں شخص کو اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ جبریل امین the leader of the angels کو حکم ہو جاتا ہے، جاؤ یہ صدا لگا دو، اور آسمانوں پہ یہ صدا لگائی جاتی ہے، پھر آسمانوں کی بسنے والی ہر مخلوق اس سے باخبر ہو جاتی ہے جس بندے کو رب نے اپنا محبوب بنا لیا ہے، اور پھر حکم ہوتا ہے جبریل جاؤ زمینوں پہ یہ صدا لگا دو کہ اہل زمین والوں کو بھی خبر ہو جائے کہ فلاں بندے کے ساتھ رب کی محبت ہو گئی ہے، اس لیے کہ وہ رب کی رضا میں اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہا ہے۔ اور پھر اس شخص کے لیے اہل زمین کے دلوں میں بھی مقبولیت عطا دی جاتی ہے، یعنی اہل زمین بھی حکم الہی سے اپنے محبوب و مقصود اسے اپنا محبوب اور مقصود بنا لیتے ہیں۔ یہ میرے دوستو ایک حدیث ہی اسی پہ اتفاق کرتا ہوں۔ there are many hadiths regarding to the real lovers of the
Islam and remembrance of the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah, ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس آخری عشرے کے آخری دنوں میں یہ التجا کرنی چاہیے کہ مولا کریم ہمیں یہ محبتیں ہم سب کو نصیب فرما دے. ان محبتوں کے صدقے مولا کریم اس آقا مدنی تاجدار جو نبیوں کا سردار ہے, لیڈرز آف دا پروفٹ, امام آف دا پروفٹ, مرسی فار دا مین کائنڈ, اس نبی رحمت سے وفا کرو گے تو پھر وہ جنت کے تم حقدار ہو, رب کی رضا کے حقدار بن جاؤ گے. پھر رب کی رضا میں جو کامل ہوتا ہے اس کے لیے کامیابیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. In the end, I just want to mention one hadith regarding to the Imam of all prophets. That hadith, Hazrat Ubayy bin Ka'b Radhiyallahu Ta'ala anhu relates that hadith, that the Holy Prophet said, on the day of judgment, I will be the Imam, I will be the leader of all the prophets, and the one who will speak. That is the highest status of the Prophet Islam, that mentions Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam himself in this beautiful hadith, and that hadith is from Tirmidhi, and that the one who will speak on their behalf with Allah. This is the honorable status of the Prophet Islam. He is the one who will speak on behalf of all the prophets with Allah subhanahu wa ta'ala, and it will be because of me that the other prophets will be given permissions. That is another status and highest rank of the Prophet Islam. It is because of me that the other prophets will given permissions and intersections and to intercede. I do not feel proud, my brothers and sisters Islams. That is the kindness and humbleness of our beloved Prophet, having all the higher status. He was always very kindful to their lovers, their companions. By reading this hadith, it appears the Holy Prophet will only have the honorable attributes mentioned in this hadith on the day of judgment, since the words on the day of judgment or specifically mentions whoever scholars of hadith have clarified this point by stating that the Holy Prophet has these attributes currently. For example, he is Imam of all prophets, Imam of all Rusuls, all Anbiya. That is the highly degree that Allah bestowed upon our beloved Prophet Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. And I feel proud, being a seeker and lover of the Prophet, we should proud over the status of our beloved Prophet Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. But the requirement of love is that to practice according to the sunnah of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam in our lives. If we want to get the success, if we want to be a nearness of Allah's love, that is the only way, the only way of the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. And to be very clear, be practical in your life. Be practical in your life with great sincerity and with great love. So definitely we will success and we will get the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah give us this to avail these opportunities, and especially the last 4 days of this blessing month of Ramadan, we should be practical. So Allah will help us, Allah will give us more blessing with the connection of His beloved Prophet Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the seal of Prophet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ان کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے